اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کی ذات گرامی نے تمام کی تمام مسلمانوں کو، ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی بھی کام شروع کرنا ہو تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، وہ کام کرو، اگر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آج میں بڑا تھک گیا ہوں، تھکاوٹ ہو گئی ہے، اور تھکاوٹ بھی اس بات سے ہوئی ہے کہ آج میں نے اپنی والدہ کو کندھوں پر بٹھا کر میں نے مکہ معظمہ کے بیت اللہ کے اس کو چکر لگوائے ہیں، اس کو عمرہ کروایا، اس کا طواف کروایا، میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا۔ جب یہ بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہ میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ابھی تو نے والدہ کا حق ادا ہی نہیں کیا، بلکہ تجھے کیا پتا کہ والدہ کے حقوق کیا ہیں۔ بلکہ جو پہلی رات میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، وہ رات ہوتی ہے یا دن ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو تکلیف کی وجہ سے ماں جو سانس لیتی ہے ابھی تک تو نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کی عظمت بتائی۔ ایک اور صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ کا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ پھر فرمایا تیری والدہ کا۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری والدہ کا۔ جب صحابی نے چوتھی بار پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے والد کا۔ 3 بار والدہ کے لیے اور 1 بار والد کے لیے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ والدین کی بڑی عزت و عظمت قرآن مجید اور احادیث میں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور پیار کے ساتھ پیش آیا کرو۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کاش میری والدہ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور پیچھے سے آواز آتی یا محمدہ، تو میں نماز توڑ کر اپنی والدہ کی بات سن لیتا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سینٹ میں جو بل پیش ہوا ہے اور وہ پاس ہو گیا، اس کے شکوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ماں باپ بیٹی کو منع کرے کہ آپ ایسے نہ کرو، ایسے کرو، مثال کے طور پر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بات مت کرو، تو اگر اس پر وہ بیٹی برا منا جائے اور برا منا کر اپنے ماں باپ کے خلاف قانونی کارروائی کرنا چاہے تو وہ کارروائی کر سکتی ہے، قانونی اپنا حق استعمال کر سکتی ہے، اور وہ حق یہ ہوگا کہ ماں باپ کو اس کے بدلے میں گھر سے نکال دیا جائے گا جب تک بیٹی راضی نہیں ہوگی۔ اور اگر بیٹا بھی ایسے ہی عدالت میں کیس دائر کر دے کہ میرا باپ مجھے منع کرتا ہے فلاں سے بات کرنے پر، فلاں جگہ روکنے سے، فلاں جگہ میں بیٹھنے سے، تو اگر بیٹا بھی اٹھے اور باپ کے خلاف قانونی کارروائی کرے تو اس کو بھی پورا کا پورا حق حاصل ہے۔ اب دیکھیں یہ معاشرے میں اگر دیکھا جائے قرآن اور حدیث میں ہے کہ ماں باپ کی بڑی عزت و عظمت آئی ہے، بڑی قدر آئی ہے۔ قرآن میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کرنا، فلا تقل لہما اف، کہ ان کے سامنے اف نہ کرنا، فلا تنہرہما، نہ ان کو جھڑکنا ہے۔ قرآن کہتا ہے اف بھی نہیں کرنا، جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ تو پھر جب قرآن کہتا ہے کہ اف بھی نہیں کر سکتے، جھڑک بھی نہیں سکتے، گالی نہیں دے سکتے، گلوچ نہیں کر سکتے، تو گھر سے نکالنا کیسا ہوگا؟ ماں باپ کے خلاف عدالت میں جانا کیسا ہوگا؟ اب دیکھیں یہ سارا کا سارا نا اس بل کا ٹکر قرآن مجید سے سیدھا آ رہا ہے۔ یہ قرآن اور حدیث سے ٹکراتا ہے، یعنی کہ قرآن مجید کچھ کہتا ہے، احادیث میں کچھ آیا ہے اور اس بل میں کچھ آیا ہے۔ تو لہٰذا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایسے بل پاس کرنے سے معاشرے میں جو نا امن خراب ہو جاتا ہے۔ وہ امن کیا خراب ہوگا کہ ہر گھر میں لڑائی فساد، ماں باپ گھروں سے بے گھر ہو جائیں گے، ذلیل سے ذلیل تر ہو جائیں گے اور اپنے گھروں سے بے آسرا ہو جائیں گے، اولاد نکال دے گی۔ کیونکہ جس طرح ایک معاشرہ چل رہا ہے، ہر لڑکی کے کچھ نہ کچھ تعلقات ہوتے ہیں، مگر ہم ہر لڑکے اور ہر لڑکی کی بات نہیں کرتے۔ اگر آپ معاشرے میں ارد گرد دیکھ لینا تو آپ کو اگر بہت سے نہیں تو کم ضرور یہ کچھ لوگ نظر آئیں گے
کہ جنہوں نے فون رکھے ہوئے اور وہ کسی کے ساتھ ضرور دوستیاں لگا کر بات کرتے ہیں. تو ظاہر بات ہے ماں باپ کا حق بنتا ہے کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں، اور وہ اچھی تربیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ماں باپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو ایسے قدم اٹھانے سے روکیں کہ جو شریعت کے خلاف ہوں. اب ظاہر بات ہے مسلمان طبقہ ہے، مسلمانوں نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے قرآن و حدیث کے مطابق. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردے کا حکم فرمایا کہ پردہ کرنا ہے، اور یہاں تک فرمایا ہے کہ عورت کی آواز سننا سنانا بھی حرام ہے. عورت کی آواز جو ہے وہ سننا سنانا بھی حرام ہے. دوستیاں تو دور کی بات ہے، آپس میں ملنا جلنا میل جول کرنا یہ تو دور کی بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. اور یہاں تک لکھا ہے کہ بعض عورتیں جب کنگھی کرتی ہیں نا اپنے سروں میں کنگھی کرتی ہے تو وہ اپنے بال کو گچھا بنا کر نا باہر گلی میں پھینک دیتی ہے. اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو بالوں کا گچھا باہر پھینک دیتے ہیں گلیوں میں، جب وہاں سے کوئی مرد گزرتا ہے اس بال پر نظر پڑتی ہے، جس عورت کے یہ بال ہوتے ہیں اس پر وہ لعنت پڑ رہی ہوتی ہے. حالانکہ بالوں سے کیا ہوتا ہے، بالوں سے اس کی کون سی صورت نظر آ رہی ہوتی ہے، کون سے اس کا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر نہیں، شریعت کہتی ہے کہ اس کے بالوں کا بھی پردہ ہے، اس کی آواز کا بھی پردہ ہے. تو یہ شریعت کی طرف سے مسلمانوں کے لیے کچھ حقوق اور کچھ احکامات ہیں جو مسلمانوں پر لاگو ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے. تو الحمدللہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ اس نام پر بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بنا ہے. اور یہ اس چیز کا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس ملک کو قرآن اور حدیث کے عین کے مطابق چلائیں، کہ جو قرآن اور حدیث کا تقاضا ہو وہ ہم سے مانگ رہا ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو جو حکم آیا ہے اس پر عمل کیا جائے، نہ کہ اس پر عمل کیا جائے کہ جو غیروں کا طریقہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک باپ اپنی بیٹی کی شکایت لے کر آتا ہے، باپ اپنی بیٹے کی شکایت لے کر آتا ہے. اور دیکھیں شکایت کہاں پر آئی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس. تو فاروق اعظم نے اس بیٹے کو سمجھایا، نہ کہ یہ کہا کہ آپ کا بیٹا یہ کرتا ہے تو آپ کو سزا ملنی چاہیے، بلکہ آپ نے بیٹے کو حقوق سکھلائے ہیں کہ باپ کے حقوق کیا ہیں اور والد کے حقوق کیا ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں معاشرے میں جو ماں باپ اپنے بچوں پر ظلم کرتے ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے. بھائی دیکھیں ایک حد سے زیادہ ظلم ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو مارتے ہیں، حقوق نہیں دیتے، گھروں سے نکال دیتے ہیں، ان کی شادیاں نہیں کرتے ہیں اور ان پر آئے دن جبر کرتے ہیں. ہم اس چیز کے ہم بھی مخالف ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا حقوق ادا کریں، مگر یہ قانون سب پر نہ لاگو کیا جائے. اس میں سب کو ایک جیسا نہ رکھا جائے کہ یہ سب کے لیے نہیں، بلکہ یہ قانون ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے کہ جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں پر ظلم کرتے ہیں، جو ان کو آئے دن مارتے ہیں، آئے دن ذلیل کرتے ہیں، آئے دن گھروں سے نکال دیتے ہیں اور در کی ٹوکروں پر جو نا ان کو مجبور کر دیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے کہ جو ظلم کرتے ہیں. اکثر دیہاتوں سے یہ آواز آتی ہے کہ ماں باپ نے اپنے بچے اور بچیوں پر ظلم کیا ہے، ان کو مارا ہے، اور کچھ اس طریقے سے مارا ہے کہ شریعت بھی اس چیز سے منع کرتی ہے، قرآن و حدیث بھی منع کرتی ہے کہ ایسے نہیں مارنا چاہیے، مگر انہوں نے ایسے مارا ہے. بعض دفعہ تو یقین مانو ایسے بھی سننے میں آتا ہے کہ قتل ہی کر دی. تو یہ قانون ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے کہ جو قتل کرتے ہیں، سزا دیتے ہیں، ان کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے کہ جو سادے روح انسان ہیں، اپنے گھروں میں ایک اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں ایک بڑھاپے کی اور ایک غربت کے دور میں اور غربت کی چھاؤں میں. ان لوگوں کو سزا نہیں ہونی چاہیے. تو خدا را یہ بل جو ہے اگر کچھ اس طرح ہے تو اس کو منسوخ کر دیا جائے، مسترد کر دیا جائے، نہ کہ غریب لوگوں کا جو نا بے سہارا ہو جائیں. اور غریب ماں باپ کو جو نا اکثر آپ نے دیکھا یہ اولڈ ہاؤس جو بنے ہوئے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے ماں باپ چھوڑ کر وہاں پر آ جاتے ہیں. حالانکہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے کہ آپ کے ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت کر کے جنت اپنے لیے کما لیں، جنت کا راستہ اپنے لیے آسان کر لیں. اور یہ کیا کرتے ہیں، اولڈ ہاؤس چھوڑ آتے ہیں، یعنی کہ جب جنت کمانے کا وقت آتا ہے اس وقت ان کو اپنے سے دور کر لیتے ہیں. اب دیکھیں بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، محبت کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کے سائے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی طرح جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں ان کو اپنے اولاد کی سائے کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ اب دیکھیں وہ کھانا خود نہیں کھا سکتے، چل نہیں خود سکتے، بیٹھ نہیں سکتے. اس وقت اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کا ساتھ دے، اور وہ یہ سوچے کہ ماں باپ نے بچپن میں ہمارے ساتھ کیسی شفقت کی تھی، کہ جب ہم پیشاب بھی اپنا خود نہ کر سکتے تھے، نہ دھو سکتے تھے، نہ اپنے کپڑے پاک کر سکتے تھے، یہ ہمارے ماں باپ تھے، یہی ہماری ماں تھی
کہ جو ہمارے پخانے کو صاف کرتی تھی، اور یہ آج وقت آ گیا کہ میں ماں کی خدمت کروں، اس کو اوڑھ ہوش چھوڑاؤں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اس نے اس پر عمل کرنے کی توفیق۔